اگر تم نے ایک اور اسٹوپڈ سوال کیا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چھلانگ لگا کر ونڈو کی دوسری جانب بنی چھوٹی سی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا تو اس نے جلدی سے اپنے لبوں کو بند کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سچ مچ چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے ابھی کے لیے زبان بند رکھنا ہی بہتر تھا۔ اپنی آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا، میں ساتھ ہوں نا۔ اس نے برنیڈو کے ہاتھ کی مدد سے ونڈو کراس کی تو وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ چپکی رہی، کیونکہ اس کا دل نیچے گرنے کے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر جب اس کے الفاظ اس کے کان سے ٹکرائے تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ہمیں بالکل آہستہ آہستہ اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، پھر وہ دیکھو پائپ، اس کے سہارے ہم لوگ نیچے اتر جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ احتیاط سے چلتا ہوا گائیڈ کرنے لگا، جس پر ہیر سمجھتے ہوئے دیوار سے چپکے ہوئے ہی چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگی، کیونکہ ذرا سی غلطی پر وہ نیچے گر سکتی تھی۔ وہ دونوں جو دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اچانک سے پورے مینشن میں بہت شور شرابہ چھا گیا۔ گولیوں کے چلنے کی آوازیں تیز ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہیر کا وجود کپ کپایا تو اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ جو تیزی سے پین پکڑنے لگی تھی، اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے کی جانب گر گئی۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ ہیر! برنیڈو شوق سے چلایا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے ہوئے چیخ رہی تھی، اب اس کی موت پکی ہے، مگر اس نے خود کو ہوا میں ہی لٹکے ہوئے پایا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر برنیڈو کی آنکھوں میں دیکھا، جو پائپ کا سہارا لے کر اس کا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ ہیر، لیفٹ جانب حرکت کرو اور پائپ کو پکڑنے کی کوشش کرو، دیکھو تمہارے بالکل پاس ہے۔ وہ سسکتے ہوئے اسے دیکھ کر پائپ کو پکڑنے لگی، مگر خوف سے اس کی گرپ ہی نہیں بن رہی تھی۔ کام ڈاؤن بیبی، فوکس۔ اپنے پاؤں مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹو۔ اس کے کہنے پر اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے پاؤں کی گرپ بنائی۔ ویری گڈ، اب پائپ کے گرد بناؤ۔ اسٹاپ! ایک آدمی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چلایا، جبکہ دو آدمی کھڑکی پھلانگ کر ان کی جانب بڑھنے لگے۔ تبھی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز ہوا میں گونجنے لگی۔ واٹ دی ہیل! پولیس کیا کر رہی ہے یہاں؟ اینتھونیو کا ایک آدمی غصے سے چیخا، جبکہ باقی آدمی برنیڈو لوگوں کی جانب گولی کے نشانے باندھنے لگے۔ کیا مصیبت ہے، ان لوگوں کو بھی ابھی آنا تھا۔ آج کا دن سچ میں خراب ہے، بھلا 10 منٹ لیٹ آ جاتے۔ برنیڈو تلخی سے بولا، مگر اسی پل ایک گولی اس کے دائیں بازو پر آ لگی، جس سے وہ ہیر کو سہارا دے رہا تھا۔ او میرے اللہ! ہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی، جس کے بازو سے خون نکل کر اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے سلپ ہونے لگا۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ مکمل سلپ ہو جاتا، برنیڈو نے اس کے ہاتھ کو تھامے ہی پائپ چھوڑ کر نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہیر سانس روک کر آنکھیں بند کیے ہوئے اسے اور خود کو زمین کی جانب گرتا ہوا محسوس کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب زندہ بچنا مشکل ہے۔ وہ جو مرنے کے خیال سے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ چکی تھی، لیکن خود کو ایک دم سے پانی میں زور سے گرنے کی آواز سے اس کی جان میں جان آئی۔ مگر جلد ہی بہت سا پانی اس کے گلے میں گیا تو اس کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی، تو وہ تیرتے ہوئے پول کے کنارے کے قریب گئی اور وہاں بیٹھ کر کھانستے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ برنیڈو! جب اس نے خود کو نارمل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی تلاش کے لیے اپنی آنکھیں یہاں وہاں گھمائیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ تم کہاں ہو؟ وہ تکلیف سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے چوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے کان سے گھر کے شیشے ٹوٹنے کی آواز ٹکرائی تو وہ کان پر ہاتھ رکھ کر وہیں پول کے کنارے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ تم کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ، فائنلی تم مل ہی گئی۔ جو آدمی ان دونوں کے پیچھے آ رہے تھے، ان میں سے ایک اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر بولا، وہ جو واپس پول کے اندر جانے کا سوچ رہی تھی، جو کافی دور تک پھیلا ہوا تھا، اس کی آواز پر خود میں سمٹی۔ یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ہیر جو تھوڑا سا آگے کی جانب ہو رہی تھی، وہ آدمی پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے غصے سے بولا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پلیز! وہ دھیرے دھیرے اپنا رخ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی، شٹ اپ! آئی ایم گونا کل یو رائٹ ناؤ۔ وہ آدمی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا تو ہیر نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، لیکن اسے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو سامنے اسی آدمی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، تم بہت شور مچاتی ہو۔ جانی پہچانی آواز پر ہیر نے اپنا رخ بائیں جانب کیا، جہاں برنیڈو اپنی وائٹ شرٹ بازو پر باندھے جہاں اسے گولی لگی تھی، جبکہ وہ خود سر تا پاؤں بھیگا، ہاتھ میں پسٹل اٹھائے پوری شان سے کھڑا تھا، جیسے یہاں کا مہاراجا وہی ہو۔ اٹھو، نکلنا ہے۔ فرنٹ سائڈ میدان جنگ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اینتھونیو اور اس کے آدمی ادھر الجھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں سے لوگ اس حصے میں آنا شروع ہوں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر گھر کے پچھلے حصے کی جانب لے جاتے ہوئے بولا، جہاں الگ سے گارڈن بنا ہوا تھا۔ برنیڈو! اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھینکس!
وہ بمشکل بول پائی مگر وہ انسنا کرتا اپنے قدموں کی سپیڈ تیز کر گیا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ جہاں ہماری گاڑی کھڑی ہے وہاں پولیس ہے۔ ہیٹ نے گولیوں کے چلنے کے شور سے اس کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے قریب لے گیا۔ اس نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں اٹھا کر دیوار کے اوپر بٹھا دیا، جبکہ وہ سرخ ہوتے گالوں سے اسے دیکھنے لگی، جو دیوار کراس بھی کر چکا تھا۔ جمپ! اس کے کہنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس وقت انکار کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت چپ چاپ سا تھا، اسی لیے آنکھیں بند کر کے کود گئی۔ مگر خود کو کسی کے حصار میں پایا تو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، جو گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائیں، جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ مگر وہ فوری اسے سیدھا زمین پر کھڑا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گلی میں گھس گیا، جو مین سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ او گاڈ، تم نے یہ کیسے کیا؟ ہیٹ نے سامنے گاڑی کو کھڑے دیکھا تو وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ بغیر کچھ کہے اسے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ میٹنگ روم میں جو ہلچل اور شور شرابہ تھا، آنے والی ہستی کے قدموں کی آہٹ سے وہ خاموشی میں بدل گیا، اور وہاں موجود سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے پوزیشن سنبھالی اور باقی سب کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ فوری طور پر کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم سب لوگ پریشان ہو کہ میں نے اچانک یہ میٹنگ کیوں بلوائی ہے۔ اس کی روب دار آواز ہوا میں گونجنے لگی، جبکہ باقی سب اسے دھیان سے سننے لگے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑائیوں میں ہمارا کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ ہمارے بیسٹ آدمیوں کی موت ہوئی ہے، جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ایسی دنیا سے ہیں جہاں نقصان خود کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے قانون بنایا تھا ہمارے بچوں کی ٹریننگ انتہائی سخت ہو۔ لیکن میں کیا سن رہا ہوں؟ سب اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی کے خلاف مشن پر بھیج دو تو خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ جی، ہم پاورفل ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جا کر اس کا صرف نقصان ہوگا۔ تم سب لوگ جانتے ہو، ہماری آرگنائزیشن میں صرف مضبوط لیڈر، قابل بھروسہ اور بہادر لوگوں کی جگہ ہے، کمزور لوگوں کی ہرگز نہیں۔ بے شک پھر وہ میرے بچے، بھتیجے، بھتیجیاں یا قریبی لوگوں کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہہ کر پانی کا گلاس منہ کو لگایا تو سب ان کی بات پر غور و فکر کرنے لگے۔ سب بچوں کی ٹریننگ ہوگی، سب مطلب سب، بے شک پھر کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہے، اور پھر وہاں موجود باقی آدمیوں کی جانب نگاہ گھمائی۔ اگر کسی کو میرے فیصلے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے ابھی سے بتا سکتا ہے۔ ٹریننگ 2 دن بعد شروع ہوگی، اور اس دن میں چاہتا ہوں سب حصہ لینے والے لوگ صبح 9 بجے میرے مینشن میں موجود ہوں۔ 1 منٹ کی بھی دیری میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھ آیا سب کو؟ انہوں نے سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کسی میں بھی انکار کرنے کی جرات نہیں تھی، سوائے ان کے چھوٹے بھائی وجدان کے، اور وہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پر سوال بھی اٹھاتا تھا، اور ابھی بھی وہی ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنکھارا، میں دوسرے لوگوں کو نہیں جانتا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا بیٹا حسام یہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو باقاعدہ خود ٹریننگ دوں گا۔ وجدان کی بات پر ان کے لب مسکرائے، کیونکہ وہ اسی کی توقع کر رہے تھے۔ کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ وہ وجدان کو چھوڑ کر باقی سب سے بولے، مگر سب نے نام میں سر ہلایا۔ گڈ، اب سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، سوائے وجدان، آنیہ، عفان، شارب اور یاور کے۔ ان کے حکمیہ لہجے میں کہنے پر سب کے سب لوگ وہاں سے نکل گئے۔ وہ اٹھے اور یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو، میں نے بچوں کے لیے کچھ پلان کیا ہے۔ اس بار کورس ٹف ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی ٹریننگ تم لوگ سنبھالو۔ وہ ان سب کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر ان کی جانب سے خاموشی رہی تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر مزید بولنے لگے۔ عفان، تمہاری ڈیوٹی سب کو جسمانی ڈسپلن سکھانے کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں سکھاؤ کہ وہ اپنے جسم کو کیسے اچھے سے اور مشکل وقت میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم ان کے لیے کوئی بھی سزا تیار کر سکتے ہو، کیونکہ جو سیکھنے آ رہے ہیں وہ تمہیں بہت ٹف وقت دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کی طرح ہی وہ بھی سر پھرے ہیں۔ خیر، میں نے ان لوگوں کے لیے کچھ قوانین تیار کیے ہیں جو انہیں ماننے ہی ہوں گے۔ جہازیب نے کہہ کر اپنا رخ آنیہ کی جانب کیا، جو کہ عفان کی وائف ہے۔ آنیہ، میں چاہتا ہوں تم ان لوگوں کی میڈیکل ہیلپ کرو، اس کے علاوہ انہیں میتھ اور پروگرامنگ کے لیسن بھی دو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم اس میں بیسٹ ہو۔ پھر انہوں نے اپنا رخ یاور کی جانب کیا۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سکھاؤ اور ہر وہ چیز سکھاؤ جو مشکل سچویشن میں ان کے کام آئے۔ مختصراً تم اور آنیہ انہیں ذہنی طور پر مضبوط کرو گے، اور اس چیز کا خیال رکھو گے کہ انہیں مکمل طور پر جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم ملے، کیونکہ آج کل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اسی لیے انہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد انہوں نے شارب کی جانب دیکھا جو ان کے دوست کا بیٹا تھا اور ان سب کے درمیان سب سے چھوٹا تھا، اور وہ بے صبری سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ شارب، میں چاہتا ہوں تم انہیں سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤ۔ جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی میں چاہتا ہوں ہر بچے کی رپورٹ میرے ٹیبل پر موجود ہو۔ سب بچوں کی انفارمیشن تم لوگوں کو میل کر دی جائے گی، کون کیسا ہے اور اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ نینا کو بھی کال کرو۔ وہ جو مطمئن ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے، آخری الفاظ پر سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ سچ میں چاہتے ہو نینا بھی آئے؟ اس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ جس بے رحمی سے لوگوں کا قتل کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں، عفان نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہاں کم عمر کے بھی بچے موجود ہوں گے۔ ہاں میں چاہتا ہوں وہ وہاں ہو کیونکہ وہ جانتی ہے انسانی جسم کو کہاں اور کس حد تک ٹارچر کرنا فائدہ مند ہے اور وہ وہی سکھائے گی۔ فکر مت کرو، بس بھروسہ رکھو، وہ بھی اس ٹریننگ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب تم سب لوگ جا سکتے ہو۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے لاڈلے بھائی وجدان کی جانب دیکھا جو بغیر کچھ کہے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جب خاموشی ضرورت سے زیادہ گہری ہونے لگی تو انہوں نے لمبا سانس کھینچا۔ وجدان، تم اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ اگر میری سوچ کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ یہ فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے پوچھتے۔ اگر میری سوچ کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ یہ فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے پوچھتے۔ وہ اپنی بلوئش آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ اگر میں تمہیں پہلے بتاتا تب بھی تمہارا یہی جواب ہوتا جو ابھی ہے، وہ بھی ترکی بترکی بولے۔ جب آپ کو پتہ ہے میرے فیصلے کا، پھر میرے بچے کو اس کیمپ کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ میں اس کو بہت اچھے سے ٹرین کر رہا ہوں، جس کو ہرانا ناممکن ہے۔ آپ نے جو یہ صلاحیتیں بچوں کو سکھانے کو بولی ہیں اس میں سب موجود ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہو جو وہ ہے اس سے بھی برا بن جائے؟ وہ تلخی سے بولے، ہاں، اس میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہر چیز بہت ایکسٹریم ہے۔ بے شک پھر وہ اس کا غصہ ہو، جیت کی ضد یا ہار سے نفرت، وہ اپنے رولز خود بناتا ہے، اس کو جھکانا بہت مشکل ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہی سر پھرا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا ایک انسان کے سہارے ساری آرگنائزیشن نہیں چلتی، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ بہت قابل ہے، اس میں سب کوالٹیز ہیں، لیکن اس کی کچھ کمزوریاں ہیں جو اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتی ہیں۔ اسے ان پہ قابو کرنا سیکھنا ہوگا۔ وہ اس کیمپ کا حصہ لازمی بنے گا، اسی کے ذریعے وہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا۔ تم جانتے ہو اسے زیادہ بات کرنا پسند نہیں، صرف اپنی ذات تک رہتا ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یہاں ہر جگہ دھوم ہے، لیکن وہ بامشکل 2 لفظ بولتا ہے، اس لیے یہ کیمپ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں میں گھلنا ملنا سیکھے۔ جس پر وجدان نے لب بھینچے کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ہیر واپس اپنے کمرے میں آ کر شدت سے رو دی کیونکہ ایک تو وہ مشن نہیں مکمل کر پائی تھی اور دوسرا برنیڈو کو گولی لگی تھی جو اسے غصے میں یہاں ہی چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ وہ کافی دیر بعد ہمت کر کے اٹھی، اس نے شاور لے کر اپنے کپڑے بدلے۔ دوپہر رات میں ڈھل گئی اور اس دوران صرف بوڑھی عورت اسے کھانا دینے آئی تھی جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کیونکہ سزا کے خوف سے ہی اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ جو کشن میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کھانے کی پلیٹ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ٹرے میں کچھ چیزیں اٹھائے ہوئے تھی جس میں کاٹن نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ابھی کے لیے تو میں زندہ ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے بیٹھ کر ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہاں، برنیڈو سر کے لیے، اس نے زخموں کو صاف کرنا ہے، ان کے زخموں کو صاف کرنا ہے۔ اوہ رکو، میں کر دیتی ہوں پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ایسا کرو، یہ فولڈ میری آنکھوں پر باندھ دو۔ اس نے جلدی سے ٹرے تھامتے ہوئے بلیک فولڈ کی جانب اشارہ کیا کیونکہ اسے اس گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹا میرا نہیں خیال، پلیز مجھے کرنے دیں، ویسے بھی میری غلطی سے اسے گولی لگی تھی۔ جس پر وہ عورت ہاں میں سر ہلا کر اسے ساتھ لیے برنیڈو کے کمرے کی طرف پہنچ گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں سے بلیک پٹی اتار دی۔ ہیر نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی جو بہت بڑے دروازے سے ٹکرائی۔ اس نے نظر گھما کے آس پاس دیکھا لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آیا۔ جاؤ بیٹا، اس کے کہنے پر ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں بی جی۔ اس کے کانوں سے برنیڈو کی گہری آواز ٹکرائی جس پر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کا کمرہ ہیر کے کمرے سے کافی زیادہ بڑا تھا اور انتہائی دلکشی سے سجا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس کی نگاہ اس سے ٹکرائی تو اس کے گال شرم و حیا سے دہکنے لگے۔
کیونکہ وہ اس کی جانب پشت کیے شرٹ لیس کھڑا مرر میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اوہ گاڈ، اتنا خوبصورت ہونا بھی کرائم ہے، وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی دل ہی دل میں بولی۔ اس نے ہمت کر کے واپس سے مرر میں دیکھا، آخر کر کیا رہا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو آنکھیں بند کیے اپنے بازو سے گولی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ صدمے سے چلائی، جس پر برنیڈو جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب مڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں گرایا۔ مت کرو پلیز، اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا، وہ پریشانی سے کہہ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتی اس نے پاس پڑے ٹیبل سے گن اٹھا کر اس پر نشانہ باندھ دیا۔ وہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ کہہ کر اپنی جلد سے چاقو کی مدد سے گولی نکالنے لگا، جبکہ وہ چیختے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کرنے لگی، مگر وہ نظر انداز کرتا اپنے کام پر لگا رہا۔ گولی نکلنے پر اس کے بازو سے روانی سے خون نکلنے لگا۔ تم پاگل ہو؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر اپنا دوپٹہ اس کے بازو کے گرد لپیٹتی ہوئی بولی تاکہ بلڈ زیادہ نہ بہے۔ What the hell is wrong with you؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جس پر تکلیف کے اثرات نمایاں تھے۔ ادھر بیٹھو۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو اس نے مزید ہمت کر کے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ کاٹن لے کر اسے الکوہل میں ڈپ کیا۔ ابھی وہ دوپٹہ ہٹا کر اس کا زخم صاف ہی کرنے لگی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کاٹن سوکڈ ان الکوہل، وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کر کے مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سختی سے بولا۔ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے اس میں زہر ملایا ہوگا، وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہو سکتا ہے، وہ آئی برو اچکاتا بولا۔ تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کروں گی، وہ کہہ کر کاٹن سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے سٹیچز لگا کر اچھے سے پٹی باندھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اپنے ہاتھ کو زیادہ حرکت مت دینا، تم جلد ہی بہتر محسوس کرو گے، وہ ٹرے میں واپس سے سبھی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ آئندہ کسی کے کمرے میں رات کو چلے آنے سے گریز کرنا، خاص طور پر کسی آدمی کے۔ وہ جو اپنے روم میں جانے کے لیے پلٹنے لگی تھی، اس کے الفاظ پر اس کے قدم تھمے۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ سمجھدار ہو، بیوقوف تھوڑی ہو جو میں تمہیں سمجھاؤں، وہ بغیر اس کی جانب دیکھے ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ ہاں تو مت سمجھاؤ، میری مرضی، جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، وہ بھی ترکی بترکی کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکل جاتی، برنیڈو نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس کی وجہ سے خوف سے ہیر کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ شرم اور غصے سے پاگل ہوتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں نے سنا تھا ایشیا کی لڑکیاں بہت باحیا ہوتی ہیں، لیکن تم، وہ سرگوشی نما کہتا آدھے الفاظ منہ میں ہی چھوڑ کر اس سے دور ہوا۔ کیا تم؟ وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، کیونکہ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ گئی تھی۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا صفاقی سے بولا۔ یو شٹ اپ، میں یہاں آئی تھی کیونکہ تم تکلیف میں تھے اور اس درد کی وجہ میں تھی۔ تم بے شک بہت برے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں شرافت ہے، تمہارے آس پاس محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے، بس اسی لیے آئی تھی یہاں، ورنہ ہر کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کے نہیں جاتی میں، وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بے بسی سے بولی۔ آدمی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیر، بہکنے میں 2 پل نہیں لگتے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا اور پھر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں اپنا چہرہ چھپا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے پیچھے کرنے لگی، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ مت کرو پلیز، پیچھے ہٹو، وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے پیچھے کرتے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ جو میں نے کہا ہے آئندہ اس کا خیال رکھنا، کبھی کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں جانا، وہ سیدھا ہو کر اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر اس نے نم آنکھوں سے فوری سرہا میں ہلایا۔ الفاظ ہیر، وہ اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ احتیاط کروں گی، وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ گڈ گرل، وہ کہہ کر جب واپس سے اس کے قریب آنے لگا تو ہیر کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے خدشہ ہوا کہیں ابھی سینے سے نکل کر باہر نہ آ جائے۔ تبھی اس نے دروازہ کھلتا ہوا محسوس کیا تو اسے احساس ہوا وہ اس کے پیچھے سے دروازہ کھول رہا تھا۔ جاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے اس کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بی جی، وہ دروازے میں کھڑا ہو کر چلانے لگا تو اگلے 2 منٹ میں وہ وہاں حاضر تھی۔
سر پلیز اس بچی کو کسی قسم کی سزا مت دینا، وہ میں نے اسے یہاں بھیجا تھا، اگر کوئی سزا آپ کو دینی ہے تو پلیز آپ مجھے دے دیں۔ وہ روتی ہوئی ہیر کو دیکھنے کے بعد برنیڈو کی جانب دیکھتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، ہیر میری اجازت کے بغیر کبھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اوکے؟ وہ انہیں وارن کرتا بولا تھا۔ جی سر، وہ بمشکل بول پائیں۔ گڈ، اب اس کے روم میں لے کے جائیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی کیونکہ اندھیرا کافی تھا، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آتے ہی ٹریننگ وہ بھی بچوں کے ساتھ، آپ کو نہیں لگتا اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے؟ وجدان نے پریشانی سے مشورہ دیا۔ نہیں، 2 دن میں سب شامل ہوں گے، یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ اسے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی سچویشن کو ڈیل کرنا آئے۔ جہازیب نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اوکے، پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ انہوں نے سامنے بیٹھے اپنے بھائی سے پوچھا، جن کی عمر بے شک کافی ہو گئی تھی لیکن رتبہ اور روب ابھی بھی ٹھاٹھ کا تھا۔ میں بس چاہتا ہوں تم حسام کو اس ٹریننگ کا حصہ بننے دو اور خود ہر ہفتے میں 2 دفعہ کیمپ میں جایا کرو تاکہ وہاں کی ہر رپورٹ حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے، مجھے تمہارے بھائیوں اور کزنز پر یقین نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں تم ہفتے میں 2 دن جا کر بچوں کو انتہائی ٹف ٹائم دو تاکہ ان کو یاد رہے وہ وہاں چھٹیاں منانے نہیں بلکہ ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اوکے؟ وہ کہہ کر اٹھ گئے۔ جہازیب سے ان چاروں کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ الگ روم میں چلے گئے تاکہ بچوں کے بارے میں کچھ آپس میں ڈسکس کر سکیں۔ وہ سب کے سب فائلز میں سر گھسائے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بچوں کے بارے میں تھیں۔ ہم سب بچوں کی فائلز تقریباً دیکھ چکے ہیں۔ میں کیا سوچ رہی ہوں، ہمیں ان کے بارے میں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، ایسے زیادہ آسانی رہے گی کیونکہ ان سب میں ہمارے بچے، بھتیجے، بھتیجیاں اور بھانجے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آنیہ کی بات پر عفان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں ان آفتوں کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہم 2 ماہ رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا رخ دوسروں کی جانب کرتے ہوئے کہا جس پر یاور نے اپنا گلا کھنکھارا۔ یہ مت بھول جانا اس کیمپ میں میرے بیٹے بھی موجود ہوں گے جو شیطان کے بھی باپ ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ خیر، میرے لیے تو سبھی بچے ایک جیسے ہیں، میں جانتی ہوں وہ ہم سب کو بہت مشکل وقت دینے والے ہیں کیونکہ ان کے خون میں شامل ہے ٹف ٹائم دینا لوگوں کو۔ آنیہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے زیادہ سخت نہ ہونا عفان، تم جانتے ہو یہ کام وجدان اور نینا بخوبی کریں گے۔ آنیہ نے عفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہوں گا، جتنا ممکن ہوگا اتنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں ان کی زندگی جہنم نہیں بناؤں گا۔ وہ آنیہ کو آنکھ مارتے ہوئے بولا جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کرنے لگی، جبکہ کمرے میں موجود باقی سب کا کہکہا گونجا۔ اس عمر میں تو خیال کر لیا کریں۔ آنیہ نے دہکتے گالوں سے انہیں گھورا۔ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ویسے بھی ابھی تو میں جوان ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولے جس پر وہ ہنستے ہوئے نام میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میں تمہارے ساتھ بالکل متفق ہوں عفان، میرے بیٹے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ ہمارا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور سچ کہوں تو میں بھی بے صبری سے ٹریننگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے آج کل کا جوش مارتا خون ہے جسے ٹارچر کرنے میں اپنا ہی مزہ آئے گا۔ یاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو شارب نے ان سب کی جانب آئی برو اچکا کے دیکھا۔ اگر تم لوگوں کا خیالوں میں ان کو ٹارچر کرنا ہو گیا ہو تو چپ کر جاؤ اور رپورٹ چیک کرو۔ شارب کی بات پر یاور نے کہا لگایا۔ اوہ، کسی کی بیوی اس کا گھر انتظار کر رہی ہے جسے جلدی جانا ہے، یاور نے شوق لہجے میں کہا جس پر کمرہ سب کی ہنسی سے گونج اٹھا کیونکہ شارب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ان سب میں سے چھوٹا تھا۔ ہاں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں بوڑھے لوگوں میں پھنس گیا ہوں، وہ آنکھیں گھماتا ہوا بولا تو سب کے لب مسکرائے۔ پلیز آپ وہ فائلز ریڈ کر سکتی ہیں، میں بیچارہ جس کے بچے بھی نہیں ہیں وہ مفت میں اس ٹریننگ میں مارا گیا ہوں، میرا تو حق بنتا تھا چھٹیاں کہیں گھوم کر گزارتا، لیکن نہیں، مجھے تو یہاں ہی پھنسنا تھا۔ شارب نے آنیہ کی جانب فائل بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لی۔ ہیر پولارڈ، آنیہ نے زیر لب یہ نام کہا تو سب نے حیرت سے اس جانب دیکھا۔ صرف نام ہے اس کا فائل پر اور کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی انفارمیشن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو سب حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، مگر آنیہ کی بات پر نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاید غلطی سے کسی نے یہ نام لکھ دیا ہوگا، اگلی فائل ریڈ کرو، اس کے بارے میں بتاؤ، عفان نے کہا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر نیکسٹ فائل ریڈ کرنے لگی کہ یاور کی بیٹی داریکا ہے جس کی عمر 19 سال ہے، جو فزیکلی کافی مضبوط ہے اور پڑھائی میں اس کے لڑکوں کے مقابلے گریڈز بھی اچھے ہیں۔
मुझे नहीं लगता उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है सिवाय उसके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये थोड़ी शाय है और बाज़ औक़ात इसी चक्कर में अपनी सलाहियतों पर शक करने लगती है। और उसके 2 जुड़वां भाई हैं, ऑन और एरिक, जिनकी उम्र 22 साल है और ये दोनों ही फिज़िकली डिपार्टमेंट में काफ़ी मजबूत लड़के हैं। उनका पढ़ाई में ज़्यादा तजस्सुस नहीं है, जो कि हम लोग बेहतरी लाएंगे। एंड ऑल्सो दे नीड सम डिसिप्लिन रिगार्डिंग देयर क्रेजी बिहेवियर्स। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उनके रवैये को बदलने की। हाँ, मानता हूँ वो थोड़े जंगली हैं, लेकिन उन पर ये अच्छा लगता है। मैं इजाज़त नहीं देता कोई उन दोनों को बदले। रॉयल फैमिली से हैं, इतना पागलपन तो शोभा देता है। यावर ने आनिया की बात काटते हुए एहतजाज किया, जबकि अफान और शारिब अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। सॉरी भाई, लेकिन मुझे जो बॉस की जानिब से रिपोर्ट्स मिली हैं मैं बस वही पढ़ रही हूँ। इन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? आनिया ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। यावर, रॉयल फैमिली पागलपन से ज़्यादा परफेक्शन पर यकीन रखती है। अगर हम लोगों ने इस पर फोकस नहीं किया तो फिर बॉस जो हमारा हाल करेंगे वो अल्लाह ही जानता है। शारिब एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, क्योंकि वो घर जल्दी जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। आनिया उन सबको नज़रअंदाज करके अगली रिपोर्ट देखने लगी। इस ट्रेनिंग में हमारे जो रशिया से दोस्त हैं उनकी बेटी तालिया भी शामिल होगी। उसकी उम्र 22 साल है। इमोशनली, मेंटली और जिस्मानी तौर पर यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बस प्रॉब्लम यह है कि उसे दूसरों का कहना मानना नहीं आता। ये वो करती है जो उसका दिल करता है। उसको झुकाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके पापा ने उसे इस ट्रेनिंग में शामिल करवाया है ताकि उसके रवैये में बेहतरी आ सके। इसीलिए मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये किसी चीज़ पर अपना जहन बना लेती है उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन है। यावर ने आनिया की बात ख़त्म होने पर दिलचस्पी से कहा। मेरे हाथ में जो अगली फ़ाइल है वो हसाम की है, जिसकी उम्र 25 साल है और इस ग्रुप में सबसे बड़ा है वो। हसाम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उन्होंने बाकी सबकी जानिब देखते हुए कहा। हम जानते हैं इस उम्र में 3 मिशन इंतहाई कामयाबी से कर चुका है, लेकिन समझ नहीं आया उसे ट्रेनिंग में क्यों डाला गया है। शारिब ने सोचते हुए पूछा। क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है और वो सारी चीज़ें अकेले करने का आदी है जो आगे जाकर नुकसानदेह है। शायद टीम वर्क सिखाने के लिए उसे इसमें शामिल किया गया है। वैसे भी उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं, हो सकता है इस पर भी वर्क करना हो। यावर ने अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा। उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत हार्ड बंदा है, कब कहाँ और कैसे उसका दिमाग घूम जाए पता नहीं चलेगा। आनिया ने परेशानी से कहा। फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, हमारा ही खून है, कैसे काबू करना है हम अच्छे से जानते हैं। अफान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। कोई आम इंसान अगर ये मुस्कुराहट देखता तो उसे लगता बहुत स्वीट है, लेकिन जो लोग उसके रग रग से वाकिफ़ थे वो जानते थे ये मुस्कुराहट कितनी शैतानी है, जो अगले इंसान के रोंगटे तक खड़े करते। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे बेटे नबान की है, जिसकी उम्र 24 साल है और जो 2 मिशन मुकम्मल कर चुका है। उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि हसाम की हैं। उसका टीम वर्क नहीं है और उसमें जो ईगो है उसे तोड़ना है। जाहिर सी बात है, दोनों बबलगम की तरह साथ जुड़े रहते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के असूल भी एक जैसे ही होंगे। अफान ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था उसका बेटा और भतीजा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपनी ज़िंदगी की हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसलिए उसकी रिपोर्ट भी हसाम जैसी देखकर उन्हें कोई शौक नहीं लगा था। आनिया जो अगली रिपोर्ट देख रही थी, अचानक से रुक कर उसने लंबा सांस खींचा। क्या हुआ स्वीटी? अफान ने परेशानी से पूछा, जिस पर उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। अफान, मुझे लगता है हम सबको असली शैतान मिल गया है जिसकी ट्रेनिंग हमें संभालनी है। अफान, मुझे लगता है हम सबको असली शैतान मिल गया है जिसकी ट्रेनिंग हमें संभालनी है। अरमगान बासित। आनिया को आम तौर पर सभी बच्चे पसंद थे, लेकिन अरमगान की एक अपनी ही सोच थी, क्योंकि वो समझता था उससे बेहतर कोई नहीं है। इसी चक्कर में उसने बहुत बार हसाम को चैलेंज भी किया था, लेकिन हमेशा मुंह की खानी थी। लेकिन उसके बावजूद वो समझा नहीं था। इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें किस चीज़ पर मेहनत करनी है? यावर ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। ट्रेन हिम हार्ड एंड मेक हिम बेटर। फिक्र मत करो आनिया, इसका सिर्फ एक सेशन मेरे साथ होने दो, इसमें बोलने की ताकत भी नहीं रहेगी। शारिद ने अपने चेहरे पर मुज़ीका खेज मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। नेक्स्ट रिपोर्ट फहाज के 2 जुड़वां बेटों की है, जुहान और शाजिम। ये 23 साल के हैं। इनकी पढ़ाई और फिज़िकली मजबूती दोनों ही बहुत आला है। उन दोनों के लिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका बाप ही उन दोनों को काफ़ी मुश्किल वक्त देता आया है, जिसकी वजह से उनमें हर चीज़ बैलेंस है। ऐसे में बैठकर उन लोगों ने सब बच्चों की बारी बारी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और उन पर बातचीत की कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब हमारे
ٹرینیز ہوں گے، باقی اب جو رہ گیا ہے وہ کل ڈسکس کر لیں گے، تب تک ان سب کی میڈیکل رپورٹس بھی آ جائیں گی۔ اوکے، گڈ نائٹ، شارب کہہ کر جلدی سے اٹھ گیا۔ قسم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یاور نے کرسی سے اٹھ کر آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ گڈ بائے، وہ نام میں سر ہلاتا کہتا کمرے سے نکل گیا، جس کے پیچھے پیچھے یاور بھی چلا گیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، ان 2 طوفانی مہینوں میں میری بیوی بھی میرے ساتھ ہوگی، عفان نے آنیا کو خود کے قریب کر کے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، جس پر اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ چلیں اٹھ جائیں، گھر جانا ہے، میں بھی تھک گئی ہوں۔ وہ ان کے کندھے پر پنچ مار کے اٹھتے ہوئے بولی، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، چلیے بیگم صاحبہ۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے سر جھکا کر دروازے کی جانب اشارہ کرتے شوق لہجے میں بولے، کچھ بھی مطلب؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہیر نے ساری رات سسکتے ہوئے گزاری۔ اس کے کہے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ آئندہ کسی کے کمرے میں رات کو چلے آنے سے گریز کرنا، خاص طور پر کسی آدمی کے۔ میں نے سنا تھا ایشیا کی لڑکیاں بہت باحیا ہوتی ہیں، لیکن تم آدمی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیر، بہکنے میں 2 پل نہیں لگتے۔ باہر آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی مانند لگ رہے تھے۔ جب ذہن کو کسی طور سکون نہیں آیا تو اس نے شاور لے کر فریش ہو کے نماز ادا کی، جس کے بعد وہ خود کو اللہ کے سپرد کر کے سو گئی۔ جب بوڑھی عورت ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو انہوں نے ہیر کو جگایا اور ناشتہ کروایا۔ میں مشن مکمل نہیں کر پائی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ بیٹا، اب تو کوئی معجزہ ہی تمہیں سزا ملنے سے بچا سکتا ہے، بوڑھی عورت اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئی بولی اور پھر ٹرے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان سے باتوں کے دوران ہی اسے پتہ چلا کہ باس کچھ آدمیوں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر کمرے میں یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ جب بوریت حد سے زیادہ ہونے لگی تو اس نے کاؤچ پہ بیٹھ کر ٹی وی چلا لیا تاکہ وقت گزر سکے۔ تقریباً شام 4 بجے کے قریب برنیڈو اس کے کمرے میں آیا، جس نے بازو پر نئی پٹی کی ہوئی تھی اور جو اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کل تمہاری میٹنگ باس سے ہوگی، خود کو اچھے سے تیار رکھنا۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا مطلب ہے اپنی موت کے لیے تیار رہنا؟ وہ ایک لفظ چبا کے بولی، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا زخم اب کیسا ہے؟ اس نے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے مزید پوچھا۔ کل سے بہتر ہے، وہ عام لہجے میں بولا۔ اینڈ یو تھاٹ آئی وانٹڈ ٹو پوائزن یو، وہ زیر لب بولی۔ سوچ پہ قابو نہیں ہوتا، ویسے بھی انسانی دماغ کب کیا کر گزرے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو میری شروع سے خواہش رہی ہے تمہیں قتل کر دوں، لیکن تم بچتی آئی ہو، اس نے سکون سے کہا، جس پر ہیر نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ رائٹ، وہ خود کو کمپوز کر کے اس پتھر دل انسان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ خاموش رہا تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ اسے آنے والے وقت سے پتہ نہیں کیوں ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی سزا کتنی سخت ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کل کی سزا بہت بھیانک ہے برنیڈو، اس سے بہتر ہے تم اپنے ہاتھوں سے مجھے جان سے مار دو، ویسے بھی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میری زندگی بھی مزید تنگ نہیں ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے گویا ہوئی، جس پر اس نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا تو ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا کہا تم نے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، جس پر ہیر کا دل کیا اس کا جو اتنا پیارا چہرہ ہے وہ اپنے ناخنوں سے نوچ دے۔ کل می، وہ بھیگی آنکھوں سے اس بے رحم کی جانب دیکھتے ہائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو، وہ اپنے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اس کی بات نے اسے لطف دیا ہو۔ یو ہیئرڈ می، کل می ناؤ، وہ بے بسی اور غصے کی ملے جلے تاثرات میں منمنائی۔ سون سویٹ ہارٹ، ویری سون، وہ اسے سکون سے آنکھ مارتا ہوا کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، جیسے کہیں کا شہنشاہ ہو۔ شکل دیکھی اپنی تم نے؟ بندر بھی تم سے پیارے ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے مختلف القابات سے نوازنے لگی۔ آج کا دن اس کو زندگی یا موت کی نوید سنانے والا تھا۔ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں آئی اور اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اسی حال میں لے جانے لگی جہاں باس نے اسے مشن دیا تھا، جس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تھمنے لگا، جبکہ وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اگر بوڑھی عورت نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید اب تک وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ آپ جائیں، مجھے ہیر سے بات کرنی ہے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا، اس سنگ دل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ بغیر کسی کا جواب سنے اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے گیا۔
برنیڈو پلیز مجھے اس مشکل سے بچا لو، وہ اس کی موجودگی اپنے انتہائی قریب محسوس کر کے التجائیہ بولی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ڈارک براؤن آنکھیں پٹی کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں، گولڈن بال پونی میں قید تھے، جبکہ ان میں سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں اور اس کے گلابی لب خوف سے ہلکا ہلکا لرز رہے تھے۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی کر دوں گی، بس مجھے یہاں سے بچا لو پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ اوکے، تم نے جو مجھ سے شادی کرنے کی شرط رکھی تھی وہ واپس لینی ہوگی، وہ گہری آواز میں کہتا اس کی سانسیں چھین کے لے گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ جو تب سے التجا کر رہی تھی، اب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے بول بھی نہیں پائی تھی۔ کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اب بتاؤ منظور ہے یا نہیں؟ وہ آرام سے بولا تو وہ تکلیف سے آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہیر، جلدی بولو۔ جیسے تم بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے گھڑی حاصل کر لی تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، ہار مجھے پسند نہیں، میں وہ گھڑی تمہیں دے سکتا ہوں، تمہیں بس اپنا وعدہ واپس لینا ہوگا۔ پلیز مت کرو، مجھے اس دنیا میں صرف تم پہ یقین ہے، ایسا نہ کرو۔ اوکے، تمہاری مرضی، چلو چلیں، جا کر بتاؤ سب کو اپنی ہار کا۔ وہ سلگتے لہجے میں گررایا اور اس کا بازو پکڑ کر واپس ہال کی جانب چل پڑا۔ اوکے، میں واپس لے لوں گی اپنا پرومس، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ اوکے گڈ، یہ واچ تمہاری ہوئی، وہ اپنی پاکٹ سے واچ نکال کر ہیر کے ہاتھ میں تھماتا ہوا بولا۔ ہیر، آخری بات، اگر کوئی اپنے الفاظ سے پلٹ جائے تو مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اس کے الفاظ پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہال کی جانب بڑھ گئے۔ وہ گھڑی پر اپنی گرفت سخت کر کے اپنے قدم ہال کی جانب بڑھانے لگی۔ وہاں پہنچ کر برنیڈو اسے بوڑھی عورت کے پاس چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کافی دیر تک اپنے آس پاس کوئی ہلچل اس نے محسوس نہیں کی تو اس کے پاؤں خوف سے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اسے ہال میں قدموں کے چلنے کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ جب سب کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی، جس پر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولیں، جو سامنے بیٹھے باس سے ٹکرائیں، جن کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جو مشن کے بارے میں سوال کی امید کر رہی تھی، اس سوال پر چونکی۔ اس سوال کا یہاں کیا تعلق؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ تعلق ہے، تبھی پوچھ رہا ہوں، سامنے بیٹھے وجود نے سرد لہجے میں کہا۔ ہیر، وہ بمشکل بول پائی۔ ہیر پولاٹ، اور یہ میری بیٹی ہے، میں اسے یہاں سے لینے آیا ہوں۔ اچانک سے گہری اور گمبھیر آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر اس کی سانسیں تھمیں۔ اس نے کپکپاتے وجود کے ساتھ اس آواز کی سمت میں دیکھا جہاں ایک آدمی پوری شان و شوکت کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا، جس کا روم روم چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ بہت امیر اور پاورفل ہے۔ اس کی ڈارک بلیک آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور بالوں میں ہلکی سی سفیدی تھی۔ اسے وہ 45 کی عمر لگا۔ نہیں، میرا باپ مر چکا ہے، میں یتیم ہوں، اس نے نفرت سے کہنا چاہا، مگر سامنے بیٹھے وجود کی پرسنالٹی میں کچھ تو ایسی پاور تھی کہ اس کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی۔ اب سے نہیں ہو، تمہاری کسٹڈی میں لے چکا ہوں، اس لیے اب تم میری فیملی کے ساتھ رہو گی۔ ان کی روب دار آواز گونجی۔ ایسے کیسے کسٹڈی آپ کو مل گئی؟ میں پاکستان سے ہوں، میرے سارے رائٹس لاہور کے ایک یتیم خانے کے پاس ہیں، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ناسمجھی سے بولی۔ یہ رہے پیپرز، انہی سے یہ حقوق لیے ہیں، وہ اس کی جانب پیپرز کرتے ہوئے بولے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ میں یہاں ہوں؟ وہ آس پاس کے تمام لوگوں کو بھول کر پوچھنے لگی۔ تم بہت سوال کرتی ہو ہیر، باقی کے سوال پھر کبھی کے لیے، اب چلتے ہیں، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے، جبکہ اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز برنیڈو، مجھے نہیں جانا، وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو پرتپش نگاہوں سے اس وجود کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہ جن لوگوں میں رہ رہی ہو، انہیں جانتی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں آس پاس اشارے کرتے ہوئے گررائے، جس پہ وہ خود میں سمٹی۔ آپ لوگوں نے بولا تھا میں مشن مکمل کروں گی تو یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں نے وہ مکمل کیا ہے، مجھے یہاں رہنا ہے اب، وہ امید سے باس کو گھڑی دکھاتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ برنیڈو سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی نزدیکی ہمیشہ اسے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ میں جہاں تک جانتا ہوں یہ مشن کسی اور نے مکمل کیا ہے، تو ہار گئی تھی ہیر، باس نے برنیڈو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے تھوک نگلا۔ ظاہر سی بات ہے، باس کی چیل جیسی آنکھیں ہیں، ان سے بھلا کوئی چیز کیسے چھپی رہ سکتی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی ایک آدمی ماسک پہنے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کے باس کی جانب بڑھا دی۔ اسی لیے سزا کے طور پر آپ مجھے اس شخص کو بیچ رہے ہیں جو میرا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھیگی آنکھوں سے سلگتے لہجے میں بولی، جس پہ انہوں نے کھالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی حد میں رہو ہیر، تمہیں کوئی بیچ نہیں رہا،
सिंपल तुम्हारी कस्टडी मैंने ली है, अब तुम आराम से मेरी फैमिली के साथ रहोगी। वो आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए संजीदगी से बोले। हीर ने उनका हाथ झटकना चाहा लेकिन वो नहीं झटक पाई, क्योंकि उनमें कुछ तो था जो उसे अपनी जानिब खींच रहा था। लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, वो सिसकते हुए बोली। मेरा नाम वहाज है और तुम आज से मेरी बेटी हो, बात ख़त्म। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोले, जिस पर वो बेबसी से बर्नेडो की जानिब देखने लगी। शायद अब वो कुछ कहे, मगर वो खाली नज़रों से सब देख रहा था। तुम कुछ कहोगे अब? वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तो वही था ना। बहुत जल्द मिलेंगे, बैम बोला। वो कह के वहाँ से चला गया, जबकि उसकी आंखें रवानी से भीगने लगीं। उसने उम्मीद से सोफे पर बैठे वजूद को देखा, शायद वो कुछ बोले, मगर उसकी जानिब से भी खामोशी रही। ओके, हम निकलते हैं फिर। वहाद साहब ने सोफे पर बैठे शख्स की जानिब सर से इशारा किया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया, और फिर वो हीर को बगैर किसी किस्म के एहतजाज का मौका दिए साथ लेके वहाँ से चले गए। हम किधर जा रहे हैं सर? जब गाड़ी में बैठे हुए उसका सबर जवाब देने लगा तो वो तहम्मुल से पूछने लगी। अब वो उसे अपना फादर तो सचमुच कह नहीं सकती थी, इसीलिए सर कहना मुनासिब समझा। एयरपोर्ट, मुख्तसर सा जवाब दिया। एयरपोर्ट? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो हैरत और शौक़ से वहाज साहब की जानिब देखते हुए पूछने लगी। क्योंकि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उन्होंने आराम से जवाब दिया, जबकि हीर की हथेलियाँ नम होने लगी। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं चाहूँगी, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। वो जो तब से खुद को बहलाने की कोशिश कर रही थी, वापस से उसका दिल खौफ और अजियत से बंद होने लगा। मैं वहाँ रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ उधर ही जाना होगा। वो जो वापस जाकर अपनी दोस्तों से मिलने का सोच रही थी, न्यूयॉर्क जाने पर उसका दिल टूटने लगा। प्लीज़ मुझे वहाँ नहीं जाना, उसने कमज़ोर लहजे में एहतजाज किया, क्योंकि वो जानती थी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो वो खिड़की की जानिब चेहरा करके खुद से जूझने लगी। तुम स्ट्रॉन्ग हो हीर, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो दिल ही दिल में अपने आंसू खुश करते हुए बोलने लगी। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तवक्को कर रही थी कि उसका सामना किसी सिक्योरिटी से होगा, मगर वो उसे किसी हॉल से गुजारकर प्राइवेट जेट की जानिब ले गए। ज़ाहिर सी बात है, सर तापाऊं शहनशाही ज़िंदगी में डूबा हुआ है, ये तो उसके लिए आम चीज़ होगी। जो शख्स पाकिस्तान से मेरी कस्टडी हासिल करके ब्राज़ील से मुझे ढूंढ के न्यूयॉर्क लेके जा रहा हो, वो कोई आम इंसान थोड़ी हो सकता है। वो प्राइवेट जेट में दाखिल होते हुए खुद से बुड़बुड़ाई, जो अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारा था, जिसमें एक कमरा और उसके साथ अटैच वॉशरूम भी था, और उसके साथ चलते हुए किचन एरिया की जानिब गई, जहाँ एक औरत बोतलें तरतीब से रख रही थी, लेकिन अपने पीछे मौजूदगी महसूस करके वो पलटी। वेलकम मिस्टर ब्लैक एंड मिसेस हीर पोलार्ड, उसका जुमला वहाद साहब ने मुकम्मल कर दिया। वेलकम मिस पोलार्ड, मैं आज के लिए आपकी होस्टेस हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आराम से बता दीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। इससे पहले हीर कोई जवाब देती, वहाज उसे बाजू से पकड़कर सीट की जानिब ले गया। उसने उसे इतनी भी इजाज़त नहीं दी थी कि वो उस औरत को जवाब दे पाए। यहाँ बैठो और बेल्ट बांधो, हम लोग जल्द ही न्यूयॉर्क लैंड कर जाएंगे। वो कुर्सी पर बैठता हुआ, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई, मगर मानने के अलावा चारा भी क्या था, इसलिए बेल्ट बांधने लगी। क्या मेरी सारी ज़िंदगी हुक्म मानते ही गुजर जाएगी? कभी किसी का, कभी किसी का। क्या मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है? क्या मेरी सारी ज़िंदगी हुक्म मानने में गुजर जाएगी? कभी किसी का और कभी किसी का। क्या मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं रही? जब जेट उन दोनों को उनकी मंजिल की जानिब ले जाने लगा तो वो आंखें बंद करके नम आंखों से सोचने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वहाज की परेशान आवाज़ उसके कानों से टकराई। जी मैं ठीक हूँ, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, क्योंकि वो कुछ गलत बोल कर खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। ठीक है, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। होस्टेस से बोलना, और अगर आराम करना है तो उस कमरे में चली जाना जो मैंने तुम्हें दिखाया था। वो कहकर अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गए, जबकि वो लंबा सांस खींच के रह गई। ये इंसान नामुमकिन है, क्या उसकी वाइफ भी ऐसी ही होगी? ज़ाहिर सी बात है, इतना पैसा है वो तो उससे भी 4 हाथ आगे होगी। वैसे मेरी ज़िंदगी पर भी फिल्म बन सकती है, क्या थी और कहाँ से होकर किधर आ गई है। वो सीट बेल्ट खोलती हुई खुद से बोली और कमरे में चली गई।
वहाँ जाकर जब उसकी नज़र मिरर पर पड़ी तो उसका मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख थीं और उनके नीचे डार्क सर्कल्स थे जो चीख चीख के कह रहे थे उसे शदीद नींद की ज़रूरत है। आई हेट यू बर्नेडो, तुम्हारा एक इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी बदल गया है। उस बेरहम का ख्याल सहन में आते ही उसकी आंखें वापस से भरने लगी थीं। पहले तो अपने साथ ले गए थे, फिर इतनी आसानी से मुझे क्यों आने दिया उस आदमी के साथ? बहुत बुरे हो तुम। वो बेड पे बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी। बहुत जल्द मिलेंगे, बैम बोला। उसके कहे अल्फाज कान से वापस टकराए तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लेकिन कैसे? वह लब को चलते हुए बुड़बुड़ाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, लंच कर लें, टाइम हो गया है। मालैंटा होस्टेस की आवाज़ उसके कानों से टकराई। ओके, आप वेट करें, मैं आती हूँ। वह जल्दी से कह के वॉशरूम में घुस गई ताकि फेस वॉश कर सके। वो लंच के बहाने उस औरत से बात करना चाहती थी, शायद कोई उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये कोई मजाक है बाबा? मैं किसी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनूंगा, हद है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बस 2-3 दिन मुसलसल सोना है। मैं अपने 2 माँ बच्चों के दरमियान हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। वजदान अपने साहबजादे से उसी जवाब की उम्मीद कर रहे थे। वो जानते थे कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो भी बाप थे, मनाना जानते थे। ये कोई चॉइस नहीं है हसाम, ऑर्डर है बॉस की तरफ से जिसे मानना ही होगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखते हुए मैं समझ रहा हूँ तुम हिस्सा नहीं ले सकते। इस बारे में बात हो गई है। तुम 2 हफ्तों के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे। ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ तुम्हें पहुँचना ही होगा, क्योंकि तुम शेर हो और शेरों को छोटी मोटी चोटें कुछ नहीं कहती। वो तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रोक सकती। वो मोहब्बत पाश लहजे में बोलने लगे। और हाँ, वैसे भी जहाँ ज़ेब भाई का ऑर्डर है, वो तुमसे दूसरे बच्चों की आमद से पहले मिलना चाहते हैं। ओके, लेकिन बाबा, क्या मैं जान सकता हूँ उन्होंने मुझे ही पहले क्यों बुलवाया है? हसाम ने अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। उसके पूछने से ये तो अंदाज़ा हो गया था वो ये कैंप अटेंड करने वाला है, क्योंकि उनके घर का असूल था कि वजदान की बात कोई इनकार नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं अपने भाई को समझता हूँ, कुछ तो था उनकी आंखों में, जैसे कोई सीक्रेट हो जो कल तक तुम ज़रूर जान जाओगे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले, आप भी चलोगे मेरे साथ? आप भी तो इंस्ट्रक्टर हो। हसाम ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। नहीं, मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाया करूँगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा तजर्बा होगा। उनकी बात पर उसने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग करवा दी है। तुम बस बेफिक्र होकर आराम करो। जहाँ तक मैं अफान को जानता हूँ, वो तुम लोगों का वहाँ पहला ही दिन बहुत मेमोरेबल बना देगा। वो शौक लहजे में बोले, जिस पर हसाम के लब भी मुस्कुराए, क्योंकि वो जानता था वजदान के बाद अफान उन मामलों में बहुत ज़्यादा सख्त है। मैं आपसे कुछ पूछूं? हीर ने खाना खाने के दौरान हिम्मत से पूछा। जी मिस पॉलार्ड, जो आपका दिल करे आप पूछ सकती हैं। आप मिस्टर ब्लैक के लिए कब से काम कर रही हैं? मैं उनके लिए 8 साल से काम कर रही हूँ। ओ मेरे खुदा, जितना वो हुक्म चलाते हैं इतना अरसा कैसे निकाल लिया आपने? वो हैरत से बोली। स्वीटी, मैं इनकार नहीं करूँगी, मिस्टर ब्लैक बहुत सख्त इंसान हैं। उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ वक्त पर और परफेक्ट चाहिए। लेकिन एक बार जब आप उन्हें समझ जाओ, सब आसान लगने लगता है। जिस पर वो लब चबा के रह गई। मिस्टर ब्लैक की वाइफ कैसी है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। वो बहुत अच्छी और मुखलिस इंसान है। तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें उनसे मोहब्बत हो जाएगी। उनमें अमीरी का ज़रा गरूर नहीं, बहुत ठहराव है उनकी ज़ात में। उसके अल्फाज पर हीर के दिल में सुकून की लहर उतरी। ऐसे ही वो कुछ देर बातें करती रहीं। तभी पायलट की जानिब से सीट बेल्ट पहनने की अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि कुछ देर में जेट लैंड होने वाला था। वो जल्दी से उस औरत को बाय बोलकर सीट की जानिब भागी, जहां वहाज पहले से ही मौजूद था। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से निकले, 3 ब्लैक गाड़ियां उनका इंतज़ार कर रही थी। वेलकम बैक सर, एक आदमी वहाज के करीब आके बोला, जिस पे उन्होंने सर हिलाया। कार यहाँ सब कंट्रोल में है? उन्होंने गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए उस आदमी से पूछा। जी सर, सब अंडर कंट्रोल है। सिक्योरिटी आपने जैसे कहा था वैसी सख्त है। हम लोग पहले बॉस के मेंशन में जाएंगे और उसके बाद आपके घर। कॉर्ल अदब से बोला तो हीर का वजूद उसके अल्फाज पर थमा। इसका मतलब मैं वापस से माफिया की दुनिया में ही आई हूँ। ओह गॉड, एक जगह से निकल के दूसरी जगह में फंस गई। वो अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरते हुए खुद से बोली। तभी उसने गला खंखारने की आवाज़ सुनी तो वो होश की दुनिया में आई। उसने नज़र उठाकर वहाज की जानिब देखा, जो आईब्रो उचका के उसे ही देख रहा था, जबकि कॉर्ल ज़रा दरवाज़ा खोलकर उसके बैठने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी शिद्दत से ख्वाहिश हुई वो यहाँ से भाग जाए, मगर वो कहाँ जा सकती थी?
اس لیے کپکپاتے وجود کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ جلد ہی ایک بڑے مینشن میں پہنچ گئے جہاں وہاج اسے گاڑی میں ہی رکنے کا حکم دے کے خود اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ اب یہ کون سا باس ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ او میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر نم آنکھوں سے بولی۔ ہیڈ نے ونڈو کے ذریعے باہر دیکھنے کی کوشش کی جہاں وہاج کچھ آدمیوں کے ساتھ گمبھیر گفتگو میں مصروف تھا، جو بلیک رنگ کا لباس اور آنکھوں پر بلیک ہی شیڈز لگائے ہوئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ یہاں کسی عام انسان سے نہیں بلکہ بذات خود پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاج اس کے قریب آیا اور اسے اپنے ساتھ مینشن کے اندر لے گیا، جو کہ جان لیوا خوبصورت تھا۔ وہ منہ کھولے آس پاس چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر کی منزل کی جانب گئی جہاں وہاج کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے اس کے پاس گئی جو اسے اپنے ساتھ لے کر اسی فلور کے آخری حصے کی جانب جانے لگا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے جا کے رک گیا جس کا رنگ بلیک تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کمرے سے جواب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندر سے جواب آیا تو وہ ہیڈ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کر کے خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ ہیڈ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آس پاس دیکھا تو اسے وہ کمرہ آفس لگا جس کی ایک دیوار فل لائبریری جیسی تھی جس میں کافی زیادہ کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں 2 لارج سائز کے صوفے پڑے ہوئے تھے، پھر ایک کرسی اور اس کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا آدھا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نمایاں دکھ رہی تھیں، لیکن ہیڈ کو وہ وہاج سے بھی زیادہ پاورفل اور رعب دار لگا۔ اس کے دیکھنے پر ہی اس کا وجود کپکپایا۔ ہیڈ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہاج کی جانب دیکھنے لگی جو اس آدمی سے ملنے کے بعد کسی سپاہی کی طرح تابعداری سے کھڑا تھا اور اس آدمی کی کمانڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے بہت اچھے سے اپنی جاب کی وہاج، اب تم مجھے تھوڑی دیر ہیڈ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ ٹھیک 30 منٹ بعد اندر آنا، یہ تمہارے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی سرد آواز ہوا میں گونجی تو وہ خود میں سمٹی۔ وہاج سر ہلا کر احترام سے وہاں سے نکل گیا۔ ہیڈ کی شدت سے خواہش ہوئی کاش وہ اسے اس آدمی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا جس کی موجودگی اسے زندہ نگلے جا رہی تھی۔ ٹیک اے سیٹ، اس کی حکمی آواز پر وہ خوف سے تقریباً اچھلی، مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی وہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کے دیکھے۔ میرا نام JR ہے، میری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں سربراہ ہوں۔ وہ روب دار لہجے میں آہستہ آہستہ بولنے لگے جبکہ ہیڈ کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جتنی لگژری لائف آپ گزار رہے ہیں، یقیناً یہ آرگنائزیشن مافیا کی ہوگی اور آپ اس کے باس۔ وہ خود کو کمپوز کر کے 2 ٹوک لہجے میں بولی، یو آر سچ اے اسمارٹ ویمن۔ ان کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ مطلب حد ہے، ہر کوئی صرف اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے؟ اتنی شدید مشقت کی ہے آپ نے مجھے یہاں لانے کے لیے، کچھ تو خاص ہوگا۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے؟ وہ جانتے تھے اس کے پاس اسمارٹ ماؤتھ ہے لیکن وہ ہرگز امید نہیں کر رہے تھے وہ ان کے سامنے اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گی۔ انہوں نے اپنے ٹیبل سے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی پر ایک ویڈیو چلا دی۔ ہیڈ نے تجسس سے اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا جو اس کے آخری میتھ کے کمپٹیشن کی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی اس ویڈیو کا تعلق اس کے یہاں ہونے سے کیا ہے، اس لیے ناسمجھی سے سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس ویڈیو سے اندازہ لگایا ہے کہ تم انتہائی پیچیدہ سوال سیکنڈز میں حل کر لیتی ہو۔ تمہارے ٹیچر سے پتہ چلا تمہاری میموری بہت زیادہ شارپ ہے، تمہیں یونیورسٹی میں میتھ کی کوئین کہا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر تمہیں چیلنجز بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان کے الفاظ پر اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری کیونکہ وہ حیران تھی اس کی صلاحیتوں کا انہیں کیسے پتہ چلا۔ ایکسکیوز می سر، لیکن میری صلاحیتوں کا تعلق آپ کی دنیا سے کیا ہے؟ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ گڈ پوائنٹ مس ہیڈ، مجھے تمہاری صلاحیتوں کی ابھی کے لیے نہیں بلکہ فیوچر میں ہونے والے مشنز کے لیے ضرورت ہے، اس لیے تم آج سے میری آرگنائزیشن کا پارٹ ہو۔ ہیڈ بیوقوف نہیں تھی، وہ جانتی تھی اگر ایک بار مافیا کی دنیا میں قدم رکھ لیا تو واپسی شدید مشکل ہے۔ یہاں سے پھر نکلنا بس موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے اپنے ذہن میں ابھرتا سوال پوچھا، کیا آپ کے مشنز مکمل ہونے کے بعد میں واپس اپنے ملک پاکستان جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر JR نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ نہیں، ایک بار تم اس فیملی کا حصہ بن گئی تو تمہارے پاس واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ ہرگز نہیں، میں کرمنلز کے درمیان ساری زندگی بالکل نہیں گزار سکتی۔ یہ کیا کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔
تم یہاں رہو گی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اگر تم نے ٹکرایا تو پاکستان میں جتنے بھی تمہارے چاہنے والے ہیں انہیں اگلی صبح کو سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کا وجود تھما اور وہ دل ہی دل میں اپنی ریاضی کی صلاحیتوں پر لعنت بھیجنے لگی۔ کاش وہ نالائق ہوتی، اسے یہ دن کبھی دیکھنے نہ پڑتے۔ پہلے چیلنجز کے چکر میں برنیڈو آ گیا تھا، اب ریاضی کے چکر میں جے آر۔ تو مس ہیر، آپ کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ آف کورس مسٹر جے آر، اٹ ول بی آنر ٹو ورک ود یو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اوکے مس ہیر، پھر آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا جس کے مطابق ہمارا کام سیکرٹ رہے گا۔ آپ اس کے بارے میں کسی باہر کے بندے سے بات نہیں کریں گی؟ جی سر، اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر سامنے بیٹھے وجود کے منہ پر زور سے پنچ مارے، مگر صبر کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ اوکے مس ہیر، یہ کانٹریکٹ خالی ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا جو آپ سائن کرنے والی ہو۔ ان اوور ورلڈ اٹ مینز آنر، آنیسٹی اینڈ لائلٹی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے فیملی اور پروٹیکشن۔ اگر تم نے اس کوڈ کو توڑا تو آئی پرامس میں تمہیں بہت بھیانک سزا دوں گی، کیونکہ دھوکہ دینے والوں سے مجھے شدید نفرت ہے اور انہیں میں دوسرے چانس کا موقع ہرگز نہیں دیتا، اسی لیے سنبھل کر۔ وہ وارن کرتے ہوئے بولے تو اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے ٹھنڈے پڑے۔ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اب ڈرائر سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی طرف پین بڑھایا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ تھام گئی۔ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اب ڈرار سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی طرف پین بڑھایا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ تھام گئی۔ تم چاہو تو کانٹریکٹ پڑھ سکتی ہو، لیکن اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا اور تمہارے پاس سائن کرنے کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہونے لگے، مگر وہ اپنے لب کچل کے رہ گئی، کیونکہ وہ اس بے رحم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے بغیر کانٹریکٹ کو پڑھے اس پر موجود خالی جگہ پر سائن کر دیے، کیونکہ اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہی تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ لمحوں بعد بہاج اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ باس اور بہاج آپس میں اچالین میں بات کرنے لگے، جبکہ وہ پریشانی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد بہاج اسے اپنے ساتھ ولا لے گیا، جو مینشن سے چھوٹا تھا مگر جدید طرز کا بنا ہوا بہت پیارا تھا۔ بہاج دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ لوگ انتظار کرنے لگے تو سامنے سے ایک عورت نے دروازہ کھولا جو بہت خوبصورت تھی اور اپنی عمر کے حساب سے 40 کی لگ رہی تھی۔ ہیر شرم و حیا سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ عورت دروازہ کھلنے کے اگلے ہی لمحوں میں بہاج کی باہوں میں قید تھی اور وہ اس کے گالوں اور ماتھے کو چومنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں آس پاس کی دنیا سے بیگانہ ہو کر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہیر جلدی سے ان کی جانب اپنی پشت کر گئی۔ ویلکم ٹو نیو یارک ہیر، پتہ نہیں یہاں کے لوگ اتنا بولڈ کیوں ہوتے ہیں، وہ دہکتے گانوں کے ساتھ خود سے بڑبڑائی۔ اسی پل اس نے خود کو اس عورت کے حصار میں محسوس کیا جو محبت سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس عورت کی محبت کو محسوس کرنے لگی، کیونکہ ایک مدت ہوئی تھی کسی نے اسے ایسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ بہاج نے اپنا گلا کھنکارا تو وہ اس سے الگ ہو کر اپنے شوہر کی سائڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ ہیر، یہ میری وائف ہے آئمہ، اور آئمہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ بہاج صاحب نے ان دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ویلکم ہنی، امید ہے سفر میں زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ آئمہ نے نرمی سے کہا۔ جی میم، سب ٹھیک رہا۔ ہیر نے زبردستی اپنے چہرے پر اسمائل سجاتے ہوئے کہا۔ میم نہیں، مجھے موم کہہ کے پکارو۔ آئمہ میری جان، ہیر کو اس کا روم دکھاؤ، آج کا دن اس کے لیے کافی سخت تھا، وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے۔ اس سے پہلے ہیر کچھ کہتی بہاج نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ گاڈ، میرے مینرز کدھر چلے گئے؟ سوری بیٹا، تم اتنے لمبے سفر سے آ رہی ہو اور میں نے تمہیں دروازے پر ہی روک رکھا ہے۔ ریئلی سوری، ایکچولی میں فائنلی تمہیں یہاں دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے پریشانی سے بولنے لگی۔ ہیر جو توقع کر رہی تھی وہ بھی اسے بہاج کی طرح حکم دے گی، مگر اس کا اتنا اچھا برتاؤ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لیے کوریڈور سے لیفٹ ٹرن لے کر ایک روم کا دروازہ کھولا اور اس کی لائٹ جلائی۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ کمرہ پسند آئے گا سویٹی، میں نے بہت محنت کی ہے اسے تمہارے لیے سجانے کی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو سراہتی نظروں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کو وہ اپنی کم اور کسی پری کی رہائش گاہ زیادہ لگی۔ وہاں ہر چیز وائٹ یا گلابی رنگ میں موجود تھی۔ یہ کمرہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میم۔ ہیر کے میم کہنے پر انہوں نے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا۔
मेरा मतलब है आंटी, वो जल्दी से बोली, क्योंकि माँ का लफ्ज़ इतनी जल्दी बोलना तो मुश्किल था ना। आयमा ने समझते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर अपने लब रखे, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। जल्दी से शावर ले लो, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीद कर तुम्हारी कबर्ड में रख दिए हैं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक मैं डिनर रेडी करवाती हूँ और कुछ फ्रूट्स तुम्हारे रूम में भेज देती हूँ। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, जिस पर हीर के लब मुस्कुराने लगे। उसने हाँ में सर हिलाया और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई, जबकि आयमा बेगम खाने का बोलने किचन में चली गई। शावर लेने के बाद हीर ने जब अलमारी खोली तो उसे शदीद हैरत हुई, क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़ों, शूज़, बैग्स और बाकी ज़रूरत की चीज़ों से भरी पड़ी थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का सिंपल सूट निकाला और उसे पहन लिया। कुछ देर बाद आयमा फ्रूट्स की टोकरी लेकर उसके कमरे में आई और हीर को अपने बालों की टेल बनाते देख वो मोहब्बत से उसकी जानिब देखने लगी, जो रॉयल ब्लू लिबास में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आंटी, शुक्रिया हर चीज़ का, कसम से आपकी चॉइस बहुत आला है, वो उनके करीब आकर बोली, जिस पे वो मुस्कुराने लगी। बेटा, थोड़ी देर तक डिनर तैयार हो जाएगा, तब तक आप थोड़े फ्रूट्स खा लो, शायद तुमने कुछ नहीं खाया हो, ये खा के अच्छा लगेगा। वो टोकरी साइड टेबल पर रखती हुई बोली, मैं ज़रा वहाज को देख लूँ, फिर मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। वो अभी बोल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वहाज अंदर दाखिल हो गए। हीर, अगर फारिग हो तो मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, वो उसकी तरफ देखते हुए बोले। हीर ने इल्तिजाया नज़रों से आयमा की जानिब देखा, मगर उन्होंने मुस्कुरा कर उसका हौसला बढ़ाया और आंखों से इशारा किया कि कुछ भी नहीं होगा, और वह खुद वहाँ से चली गई। तुम आज ही बॉस से मिली थी, तुम इतना तो जान ही गई होगी, उस शख्स को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। इस बात पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। खैर, बॉस ने एक कैंप तैयार करवाया है जिसमें बच्चों की ट्रेनिंग होगी, और ये बच्चे बॉस की फैमिली, रिश्तेदार या दोस्तों के हैं। बॉस चाहता है कि तुम भी उस कैंप का पार्ट बनो, क्योंकि ये तुम्हें जहनी, जिस्मानी और इमोशनली मजबूत बनाने में मदद करेगा। सो यू नीड टू बी रेडी टुमारो मॉर्निंग टू स्टार्ट दिस न्यू एडवेंचर। कल से? वो हैरत से पूछने लगी। कल से, वो आम लहजे में बोला, जबकि वो फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उस पर उसे सच में यकीन हो गया कि उसकी बाकी की ज़िंदगी इस खूबसूरत पिंजरे में ही गुजरेगी। एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, कैंप की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी, तुम्हें उसे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, गुड लक, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकती हो। उनके मज़ीद कहने पर वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर गई, क्योंकि उसने हरगिज़ नहीं सोचा था वो एक आम इंसान से माफिया सिपाही में बदल जाएगी। उसने आंखें खोलकर सामने खड़े वहाज की जानिब देखा, जो उसी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, वो आम से लहजे में बोली, जिस पर वो सर हिला के वहाँ से निकल गए, जबकि वो परेशानी से बेड पे बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हीर के इजाज़त देने पर एक मुलाजमा अंदर आई। मिसिस ब्लैक आपको लिविंग एरिया में बुला रही हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे साथ चलें, वो अदब से सर झुकाते हुए बोली, तो वो हाँ में सर हिला के उसके पीछे चल पड़ी। हीर को लिविंग रूम में दाखिल होता देख आयमा ने फैशन मैगज़ीन कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और उसे अपने बराबर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से आके उनके पास बैठ गई। क्या तुम खौफज़दा हो? उनके पूछने पर हीर ने हैरत से उनकी तरफ देखा, क्योंकि वो इस सवाल की हरगिज़ उम्मीद नहीं कर रही थी, मगर वो चुप रही और अपने हाथों की उंगलियों के साथ खेलने लगी। उसी पर मुलाजमा ट्रे में 2 कप हॉट चॉकलेट कॉफ़ी लाई, जो आयमा बेग ने एक हीर की जानिब बढ़ा दिया, क्योंकि उसने शावर लिया हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि उसे सर्दी लग जाए। इट्स ओके टू बी अफ्रेड, यू कैन बी टेरिफाइड एंड आई वॉन्ट ब्लेम यू। मुझे याद है जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा था, मैं भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ तुम इसकी आदी हो जाओगी। आयमा नरमी से बोलने लगी तो हीर ने नज़र उठा के उनकी जानिब देखा, जिनकी मुस्कुराहट में उदासी थी। उसने नहीं सोचा था इतनी खुश रहने वाली औरत भी उदास हो सकती है। क्या आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं? उसके जहन में उमड़ता हुआ सवाल उसने पूछा। नहीं स्वीटी, मेरे अल्फाज से कुछ गलत मत समझो, मैं वहाज के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है जो अपने काम और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। मेरे अल्फाज का मतलब ये था कि बाज़ औक़ात लाइफ हमारी दुनिया में बहुत बेरहम सी हो जाती है। हमारी दुनिया हमें पावर, रोब, दबदबा, शान व शौकत हर चीज़ देती है, लेकिन उसी पल ये हमसे हमारे प्यारे, दिल के करीबी, जान से अजीज़ लोग भी छीन लेती है। इस दुनिया में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आयमा की अफसुर्दगी से कहने पर हीर समझ गई थी उन्होंने कोई अपना बहुत करीबी खोया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके बारे में पूछ के उनके पुराने ज़ख्म कुड़े दे। लेकिन वो इतना जान गई थी, वो अपने दिल की बात उनसे कह सकती है। मुझे डर लग रहा है, वो मग को टेबल पर रखकर सरगोशी नुमा बोली, जबकि आयमा बेग
اس کی آواز میں نمی صاف محسوس کر سکتی تھی، اسی لیے اس کے مزید قریب ہو کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ہیر، تم بہت اسٹرانگ ہو میری جان۔ اس ٹریننگ کے دوران تم اپنے ہر قسم کے ڈر پہ قابو پا لو گی۔ تمہیں کیمپ میں کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری حفاظت کے لیے وہاں میرے 2 ٹوئنز موجود ہوں گے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، واٹ؟ آپ کے 2 جڑواں بیٹے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، وہ تم سے 1 سال بڑے ہیں، ذوحان اور شاسم۔ ابھی وہ دونوں ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، کل ٹریننگ کے لیے کیمپ میں موجود ہوں گے۔ میں بہات سے بولوں گی، وہ آپ سب کو آپس میں ملوا دے۔ آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہیر کے لب بھی مسکرائے، کیونکہ اب اسے سمجھ آیا تھا اس عورت میں ماؤں والا سکون کیوں ہے، کیونکہ وہ بذات خود ایک بہت اچھی ماں ہے۔ ہیر، تمہاری مسکراہٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اس لیے اس کا ہر پل جی کے گزارو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں آئمہ کے لیے جگہ بڑھنے لگی، کیونکہ وہ اسے اس ڈارک دنیا میں امید کی کرن جیسی لگی۔ ملازمہ نے آ کر کھانا تیار ہونے کا بتایا تو آئمہ اسے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ گئیں، جہاں سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔